أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبہ جمعہ میں مسئلہ توحید کے متعلق چند گزارشات میں نے کی تھی. کہ کائنات میں اس سے اہم مسئلہ اور کوئی نہیں. ہر شے زمانے کے ساتھ بدلتی رہی ہے لیکن مسئلہ توحید نہیں بدلا. پہلے پیغمبر کی دعوت سے چل کے آخری پیغمبر تک. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ. تمام پیغمبروں رسولوں کی جانب وحی یہی کی گئی کہ اس کائنات میں عبادت کے قابل اور لائق صرف کون ہے. آج میں عرض کروں گا کہ قرآن حکیم نے مشرک اور شرک پر کیا تبصرہ کیا ہے.
اس کائنات میں بڑے بڑے گناہ ہیں، قتل ہے، بے حیائی ہے، شراب نوشی ہے، بدکاری ہے، حق دبانا ہے، سارے گناہ بھی ہیں اور سارے گناہوں کی سزا بھی ہے۔ لیکن اس کائنات انسانی میں جتنا غلیظ ترین گناہ شرک ہے، اور جتنا تبصرہ پروردگار عالم نے شرک پر فرمایا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کر، ماں باپ کی تابع داری کر، ماں باپ کا کہنا مان، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر یہ ماں باپ تمہیں شرک پر ابھارے، اللہ کہتے ہیں میری نافرمانی پر آمادہ کریں، تو لا تطعہما، ان والدین کا بھی کہنا نہیں ماننا۔ آپ حیران ہوں گے، میں جب قرآن کی چند آیات بالترتیب آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن حکیم نے کس کس انداز میں تبصرے کیے ہیں، اور قرآن نے پیغمبروں کو بھی خطاب کیا ہے، میرے پیغمبروں۔ ایک دو چار نہیں بلکہ نامور 18 پیغمبر اللہ پاک نے گن کر، اور وہ 18 پیغمبر بھی بڑے، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت ایوب، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اللہ پاک نے یہ جلیل القدر پیغمبر گن کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، لوگوں اگر میرے ان پیغمبروں نے بھی شرک کر دیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، میں اللہ اپنے ان پیغمبروں اور رسولوں کے عمل بھی برباد کر دوں گا۔ بس نہ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ بھی سنیں، میں نے آپ کو سب سے اونچی کتاب دی، سب سے اعلیٰ قبلہ دیا، سب سے اعلیٰ امت دی، معراج پہ بلایا، انبیاء کی امامت کا شرف دیا، میں نے معجزے دیے، کافروں کی مٹھیوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، میرے پیغمبر آپ نے اشارہ کیا، میں نے چاند 2 ٹکڑے کر دیا، لعاب آپ نے ڈالا، میں نے کڑوے کنویں کو میٹھا کر دیا، ساری چیزیں، معجزات، عظمتیں، رفعتیں، مقام اپنی جگہ پر ہیں، لیکن لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر میرے نبی آپ نے بھی شرک کر دیا نا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں اللہ آپ کے بھی سارے عملوں کو برباد کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پیغمبروں کو اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں اور پیغمبروں کو اللہ متوجہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اہم اور بڑا ذلیل قسم کا یہ گناہ ہے۔ سن رہے ہو؟
اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں قتل کے بارے میں نہیں کہا، حق مارنے کے بارے میں نہیں کہا، جھوٹ کے بارے میں نہیں کہا۔ پیغمبر گناہ کرتے ہی نہیں، اور شرک بھی پیغمبر کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن کسی گناہ کے متعلق پیغمبر کو اللہ نے تنبیہ نہیں فرمائی، شرک پر اللہ نے نبیوں کو بھی تنبیہ کی، خبردار رسولوں، کلمہ شرک زبان سے نکلا نا، عمل نہیں رہ جائے۔ قرآن میں آ جائیں اور قرآن دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم مسئلہ توحید کے بیان پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ اے لوگو، یہ جو مشرک ہے یہ ناپاک ہے اور یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا مقام ہے، اللہ کریم نے فرمایا لوگو، یہ جو مشرک ہے من یشرک باللہ فکأنما حرّ من السماء، جس آدمی نے شرک والا گناہ کر لیا سمجھو کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تہ تک نیچے گر گیا۔ ناپاک ہے، مسجد حرام میں داخلہ ممنوع ہے، اور حقیر اتنا ہے کہ اس نے جو سجدہ کر کے آسمان کی بلندیوں تک رتبہ پایا تھا، اب شرک والا گناہ کر کے یہ زمین کی تہ میں جا کر گر گیا ہے۔ تیسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، الزانیۃ والزانی لا ینکحوا الا زانیۃ او مشرکہ۔ یہ جو بدکار ہے، بدکار اور مشرک طبیعت میں ایک جیسے لوگ ہیں۔ مولا وہ کس طرح؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بدکار ہے یہ بھی حلال بیوی ہے، نکاح کیا ہے، اس حلال بیوی پر اعتماد نہیں کرتا بلکہ دائیں بائیں منہ مارتا رہتا ہے۔ اسی طرح مشرک ہے، یہ پروردگار عالم کے در پر اعتماد نہیں کرتا بلکہ دائیں بائیں منہ مارتا رہتا ہے۔ جیسے بدکار آدمی اپنی اہلیہ پر مطمئن نہیں ہے، اسی طرح مشرک آدمی پروردگار عالم کے در پر مطمئن نہیں ہے۔ اور قرآن کا مقام ہے، اللہ فرماتے لا تنکحوا المشرکین۔ یاد رکھنا، مشرک مرد ہے، مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، دولت والا ہے، ظاہری طور پہ پڑھا لکھا ہے، لیکن خبردار بیٹی کا نکاح مشرک مرد سے نہیں کرنا۔ اور دوسری بات ہے، نہ مشرک بچی لینی ہے، نہ مشرک کو بیٹی دینی ہے۔ مقابلے میں کوئی غلام ہے، نوکر چاکر ہے، غریب ہے، نادار ہے، مفلوق الحال ہے، پیسہ کوئی نہیں ہے، سرمایہ کوئی نہیں ہے، اپنا مکان بھی عمدہ نہیں ہے، لیکن توحید اس کی طاقتور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی بیٹی لے لو، اسے بیٹی دے دو، دنیا کے مکان کی جانب توجہ نہ کرو، دنیا کی دولت کی جانب توجہ نہ کرو،
دنیا کے ذرائع آمدن کی طرف دھیان نہ کرو، اگر دنیا میں اس کا مکان عمدہ نہیں تو میں پروردگار اسے جنت میں جو عمدہ مکان دے دوں گا۔ اس لیے خبردار، مشرک کو بیٹی دینی بھی نہیں، مشرک سے بیٹی لینی بھی نہیں، اور اگر دے دی ہے اور اس کے بعد بیٹی کا عقیدہ بدل گیا ہے، وہ باپ ذمہ دار ہے، وہ ماں ذمہ دار ہے، وہ بھائی ذمہ دار ہے، وہ عزیز و اقارب ذمہ دار ہے جن کا رشتے میں کردار ہے۔ اس لیے اگر بیٹی کا عقیدہ بدل گیا، اگر بیٹی اپنے راہ سے ہٹ گئی، اگر بیٹی سے شرک والا گناہ سرزد ہو گیا تو وہ باپ ہے پکڑا گیا، ماں ہے پکڑی گئی ہے، بھائی ہے پکڑا گیا ہے، چچا ہے پکڑا گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے خبردار، مشرک سے بیٹی لینی بھی نہیں، اور خبردار مشرک کو بیٹی دینی بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے، ایک دانا بندہ ہے، سمجھدار بندہ ہے، بڑا دانش مند ہے، بڑا زیرک ہے، بڑا حکیم ہے، حضرت لقمان نام ہے، اپنے بیٹے کو بلا کے کہنے لگے بیٹا زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں، آج ہوں کل کوئی نہیں، کل ہوں پرسوں کوئی نہیں، اس لیے میں چند باتیں بتانے لگا ہوں تمہیں، اور میری باتوں کو ذرا غور و دھیان سے سن لے۔ ابا جان کرے میرے کان کھلے ہیں، میں فرما بردار ہوں، سن لاؤ۔ ابا جان نے کہا، قرآن کہتا ہے اذ قال لقمان لابنہ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرا بیٹا بقیہ ساری نصیحتیں بعد کی ہیں، بقیہ ساری تنبیہات بعد کی ہیں، بقیہ سارے ادب آداب بعد کے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، پروردگار کی ذات میں، پروردگار کی صفتوں میں کسی بھی پیغمبر کو، ولی کو، شہید کو، کسی عبادت گزار کو، کسی بڑے کو، کسی چھوٹے کو اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں شریک نہیں بنانا، اس لیے کہ کائنات میں کسی کی زمین دبانا بھی ظلم ہے، آگ دبانا بھی ظلم ہے، کسی کو قتل کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کی زمینوں پہ قبضہ یہ بھی ظلم ہے، کسی کو گالی دینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کی غیبت کرنا یہ بھی ظلم ہے، لیکن الشرک لظلم عظیم۔ اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ رب کی بنائی پیشانی بندہ اللہ کے سوا غیر اللہ کے سامنے جھکا دے۔ ذرا جملہ میرا قابل غور ہے، توجہ کر لے۔ اللہ کریم نے بندے کی آنکھیں دو بنائی ہیں، اللہ پاک نے بندے کے کان دو بنائے ہیں، اللہ نے ہاتھ بھی دو بنائے ہیں، ٹانگیں دو بنائی ہیں، لیکن پروردگار نے جسم کے اہم ترین اعضاء میں ایک ہے دل، ایک ہے زبان، ایک ہے پیشانی۔ اللہ نے دو دل نہیں بنائے، دو زبانیں نہیں بنائی، دو پیشانیاں نہیں بنائی۔ میرا یہ جملہ جوانو امانت ہے، اسے لکھ لو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ تیری زبان ایک ہے، تیرا دل ایک ہے، تیری پیشانی ایک ہے، تیرا ایک دل تیرے لیے دعوت ہے، تیری زبان بھی دعوت ہے،
تیری ایک پیشانی بھی دعوت ہے۔ پروردگارا خدایا کیسے دعوت ہے؟ اللہ فرماتے دل ایک ہے، اس ایک دل میں تذکرہ بھی ایک اکیلے اللہ کا رکھنا ہے، اور میں اللہ پاک نے زبان ایک بنائی ہے، اس زبان سے پکار بھی خالص اکیلے اللہ کی کرنی ہے، اور میں اللہ نے پیشانی بھی دو نہیں ایک بنائی ہے، تاکہ سجدہ بھی اکیلے کو کیا جائے، سجدہ بھی ایک در کا کیا جائے، زبان سے پکار بھی ایک در کی جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ، اے کائنات کے لوگوں، یہ جس زمین پر سجدہ کرتے ہو یہ زمین بنانے والا کون ہے؟ اور دوسرا معنی مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ جو اعضاء ہے یہ اعضاء بنانے والا بھی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں امرنا ان نسجد علی سبعۃ اعظم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ 7 ہڈیوں پر ہم سجدہ کریں۔ کتنی؟ بولو بولو کتنی؟ 7 ہڈیاں 2 پاؤں کی ہیں، 2 ہڈیاں یہ گھٹنوں کی ہیں، 4 اور 2 ہڈیاں یہ ہتھیلی کی ہیں، 6 اور 7ویں ہڈی بندے کا چہرہ ہے۔ یہ جو اعضاء ہیں ان اعضاء کے ساتھ بندہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے لوگو ان المساجد للہ، جس زمین پر سجدہ کرتے ہو وہ زمین بنانے والا بھی اللہ، اور جن ہڈیوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہو وہ ہڈیاں بنانے والا بھی اللہ۔ نتیجہ نکلا سجدے کے لائق کون ہے؟ قرآن کا اور مقام میں عرض کرنے لگا ہوں، عرض میں پہلے کر چکا ہوں، جتنی مذمت اللہ پاک نے اس قرآن میں شرک کی بیان فرمائی ہے، اتنی مذمت اللہ پاک نے کسی بھی اور گناہ کی بیان نہیں کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اے کائنات کے لوگوں 2 الہ نہ بناؤ، 2 معبود نہ بناؤ، بلکہ انما هو الہ واحد، اس کائنات میں الہ ایک ہے، اس کائنات میں مشکلیں آسان کرنے والا ایک ہے، اس کائنات میں پکارے سننے والا ایک ہے، اس کائنات میں منت منوتی نظر پھیرے کے لائق صرف ایک ہے، اس کائنات میں طواف و سجدے کے لائق صرف ایک ہے، اس کائنات میں ضرورتیں پوری کرنے والا، مرادوں کو پہنچنے والا صرف ایک ہے۔ لہذا اللہ کے سوا در در پہ اپنی پیشانی نہ جھکایا کرو، اپنی پیشانی کی قدر و قیمت کو تباہ و برباد نہ کیا کرو۔ جو حیثیت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ حیثیت اپنے دل میں کسی اور کی ڈال کے اپنے دل کی قدر و قیمت کو کم نہ کیا کرو۔ اس زبان سے پکار اللہ کی کرنی ہے، غیر اللہ کی پکار کر کے اپنی قیمتی زبان کی حیثیت کو خراب نہ کیا کرو۔ اللہ نے کہہ دیا یہ ناپاک ہے، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ آسمانوں سے گر گئے، اللہ نے یہ بھی
بھی کہہ دیا ان سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا پیغمبروں اگر شرک کیا عمل برباد کر دوں گا، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا میرے پاک پیغمبر آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آپ سے بھی شرک ہو گیا عمل ضائع کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا لے میرے پاک پیغمبر یہ جو مشرکوں نے منافقوں نے مسجد بنائی ہے اس مسجد میں آپ کو جانے کی اور اس میں کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا لوگو انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کا نظام صرف توحیدی سنبھال سکتے ہیں، کسی مشرک کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے گھر کا نظام سنبھالے، کسی مشرک کو اجازت نہیں۔ اور اللہ کا قرآن یہ بھی کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، ساری زندگی حاجیوں کو ستو پلانے پہ لگا دی ہے، حاجیوں کی مہمان نوازی کرنے میں لگا دی ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا ایمان نہیں لائے، ساری زندگی حاجیوں کو ستو پلا پلا کے اونٹ ذبح کر کر کے حاجیوں کی خدمت کر کر کے تم سمجھتے ہو کہ آخرت سنور جائے گی؟ نہ، ایمان لانا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کا قرآن یہ بھی اعلان کر رہا ہے ایک بندہ ہے منافق ہے بے ایمان ہے مشرکوں سے مراسم میں مر گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹا آ گیا ہے، بیٹا بڑا مخلص ہے، بڑا فرما بردار و مسلمان ہے، یا رسول اللہ ابا دنیا سے چلا گیا، آپ مہربانی کریں اپنا کرتا دے دیں جو کفن کے طور پر میں دے سکوں، آپ ذرا تشریف لائیں، ابا کا چلا جانا آپ ذرا آئیں میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر گئے، جا کر کرتا بھی دیا کفن بنانے کے لیے، اپنا لعاب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈال دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، اب جنازے کا وقت ہو گیا ہے، جنازہ سامنے ہے، حضرت عمر سب سے ہٹ کے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ذرا سیدھا ہو، یہ اب جنازے کی جماعت ہے، جنازہ پڑھنے لگے۔ یا رسول اللہ اس مشرک آدمی کا کیسا جنازہ ہے، غیر اللہ کے پجاری کا کیسا جنازہ ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا میرے پاک پیغمبر لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے میرے نبی ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کی قبروں پر بھی نہیں جانا، اور استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے دعا مانگیں، استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر کریں 70 مرتن، میرے نبی آپ ان کے لیے 70 بار معافی مانگے۔ کتنی؟ ذرا سارے بولو تو ایک حدیث سناؤں گا مزہ آ جائے، کتنی؟ 70 بار۔ کون؟ رسول پاک علیہ السلام، جن کی دعا کو اللہ نے کبھی رد نہیں کیا اور جن کی بد دعا بھی اللہ نے دعا بنا دی ہے تو جو آپ کی مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے، توجہ کریں گے آپ، بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں آپ کو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک بیٹی ہے اور یتیم ہے۔ کیا ہے؟ یتیم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہے، وہ یتیم بچی نبی علیہ السلام کے پاس ہے، سمجھ بوجھ والی ہے، اچانک آئی۔
آپ علیہ السلام نے قدموں کی آہٹ سنی اور یوں دیکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت ہیا، تو ہے۔ آپ نے جب نظر اٹھائی اور نبی علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا ہے اللہ تیری عمر زیادہ نہ کرے۔ آئے ہائے، حدیث سنیے گا اور ذرا بیدار رہ کے سنیے، اللہ تیری عمر بڑی نہ ہو۔ بچی ہے نبی علیہ السلام کی زبان کا جملہ سن کے روتی روتی اپنے گھر میں ماں کے پاس پہنچی ہے۔ اماں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا کر دی ہے کہ تیری عمر نہ بڑھے۔ ماں بھی بڑی پریشان ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے جو کہا ہے کہ نہ بڑھے تو اب یہ نہیں بڑھے۔ روتی روتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں اماں بھی بیٹی بھی آپ پہنچی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا ام سلیم کیا تیری آنکھوں سے آنسو ہیں؟ یا رسول اللہ کیوں نہ ہوں، ماں جو ہوں، اور یہ جو میری یتیم بچی ہیں اس کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ تیری عمر نہ بڑھے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی ماں ہے جو اپنی آل اولاد کی عمر کے لیے دعائیں نہیں کرتی؟ آپ نے تو میری بیٹی کے لیے کہہ دیا، اب یہ تو چند دنوں کی مہمان ہے، آج گئی کل گئی پرسوں گئی، میں نے بڑی مشکلوں سے پالا یا رسول اللہ، میں تو اپنی بیٹی کی جوانی اور خوشیاں دیکھنے سے محروم ہو گئی۔ اگلا جملہ سننے کے لیے تیار ہے نا؟ تو سنیے پھر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلیم سن، اللہ پاک سے میں نے ایک بات کر رکھی ہے مولا، انما انا بشرون، میں تیرا بندہ ہوں، بشر ہوں، میں بھی وہ پسند کرتا ہوں جو بشر پسند کرتے ہیں۔ ابغض کما یبغض البشر، مجھے بھی کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی ناراضگی ہو کے جیسے بشر ناراض ہوتے ہیں۔ اے میرے خدایا یہ بات میں تیرے سے طے کر رہا ہوں، مہربانی کر، اگر کبھی مجھے غصہ ہو اور میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جو بد دعا ہو، ایسا جملہ جس میں بد دعا ہو، میرے خدایا میں اپیل کر رہا ہوں، اے مولا میں ہاتھ اٹھا کے تیرے سامنے دعا کر رہا ہوں، اگر بشری تقاضوں میں میری زبان سے کبھی بد دعا کا جملہ نکل بھی جائے تو میری بد دعا کے جملے کو بھی میری امت کے بندے کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بنا دینا۔ مسلم ہے۔ جس پیغمبر کی بد دعا کو بھی اللہ پاک نے رحمت و برکت کا سبب بنایا، اس پیغمبر کو اللہ فرما رہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے میرے نبی
ویسے تو میں نے آپ کی بد دعا کو بھی رحمت بنا کے رکھا ہے، لیکن مشرک کے لیے آپ دعا بھی کریں، 70 بار بھی کریں، تب بھی میں اللہ پاک نے اسے معاف سمجھے آپ۔ ہمارے ہاں وہ بھینس نے پہلا دودھ دیا ہے نا تو لے جو جی نور شاہ کے در، ایسے ہی وہی پی رہا ہے نا نور شاہ کے دربار، کمال۔ بابا یاد رکھو میرا آخری جملہ، بھینس نے چارہ کھایا ہے سبز رنگ کا، اس سے بنا ہے دودھ، خون اور گوبر، بول تو لو، اس سے بنا ہے دودھ، خون اور گوبر، اور اللہ فرماتے من بین فرسن، من بین فرسن وادم لبنا، میں اللہ پاک نے گوبر اور خون کے درمیان سے ستھرا دودھ نکالا ہے، نہ وہ بدبودار ہے نہ وہ ناپاک ہے، دو چیزیں ہیں، گوبر ہے، خون ہے، یہ بدبودار بھی ہیں ناپاک بھی ہیں، میں اللہ پاک نے درمیان میں دودھ رکھا ہے، اور تھنوں کا رخ بھی نیچے ہے، سوراخ بھی ہے، پھر بھی میں اللہ پاک نے تیری امانت کو سنبھال کے رکھا ہے۔ بے وقوف، جب یہ دودھ تیرے برتن میں آ جائے، لے کے جاتا ہے غیر اللہ کے در پہ کہ فلاں پیر اور فلاں بابے کے نام کا ہے، نانا اللہ کا قرآن کہتا ہے، بی بی مریم کہہ رہی ہے انی نذرت للرحمن صوما، اے لوگو نظر ماننی ہے تو کس کے نام کی مانا کرو۔ عنوان طویل ہے، کتنی آیات پڑھیں، کتنا تذکرہ کریں، منت ہے، اپیل ہے، اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو اس غلاظت سے بچا کے رکھیے گا۔ ہاں جی، ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، ساری زندگی اعمال صالح کرتا رہا، آخری وقت ہو گیا نا شرک، گئے سارے، ذل سعیہم، اللہ کہتے ہیں میں ساری کوششیں برباد کر دوں گا، اور ہوگا کیا، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، مومن بندہ ہے نا، عمل تھوڑا ہے زیادہ ہے، ترازو لگے گا، وزن تلے گا، اگرچہ ایک پرچی بھی نکل آئی نا نیکیوں کی، ترازو پہ رکھی جائے گی، لیکن وہ جس نے شرک کیا، اللہ کہتے ہیں وہ ساری زندگی کی تہجد لے کے بھی آ گیا نا، لا نقیمو، میں نے ترازو اٹھا دینا ہے، اس کا عمل تولنا، ہاں ہے مواحد، کہتا ہے کہ دعا میں رسول پاک کا وسیلہ دے، ہے مواحد، کہتا ہے کہ فلاں قبر پہ جا کے اللہ پاک سے ہی مانگو تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، نہ، اس لیے دعا کیا کرو اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، اللہ پاک نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا فہم نصیب کیا، شکر ادا کیا کرو، اللہ نے غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا اور غیر اللہ کی قبروں کی مٹی چاٹنے والا اللہ نے نہیں بنایا، اپنے در کا مانگت اور اپنے در کا محتاج بنایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔